بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے اور اس کتاب کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور یہ کتاب ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کتاب کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائیں، جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائیں۔ قرآن کریم کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو خوب پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آگے آئے گا۔ اتنی بڑی فضیلت حدیث قدسی ہے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا غور و فکر کرنے اور تفسیر و ترجمہ وغیرہ کرنے کی مشغولیت اور مصروفیت نے میرے ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، یعنی اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے، ایسی ہی فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر کس طرح فضیلت حاصل ہے، ٹھیک میرے بھائیوں اور دوستوں اسی طرح تمام کلاموں پر جو ہے قرآن کریم کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو اور اس کو خوب پڑھو اور پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں جس نے قرآن سیکھا اور اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پڑھایا اور اس پر عمل بھی کیا، خاص کر تہجد کی نماز میں پڑھا، ایسی ہے جیسے کہ مشک سے بھری ہوئی ایک منہ کھلی تھیلی ہو جس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہو۔ اور اس شخص کے حق میں جو قرآن کریم کو سیکھتا تو ہے اور اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے، مگر رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے، نہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، ایسی ہے جیسے کہ ایک مشک سے بھری ہوئی تھیلی جس کا منہ بند ہو، ایسی مثال ہے اس کی۔ تو میرے بھائی، جب مشک کی بھری ہوئی خوشبودار سیسی، تو جس طرح وہ جو ہے بند رہے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ خوشبو نہیں پہنچائے گی، ٹھیک اسی طرح ہے قرآن کو پڑھ تو رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے زندگی میں، تو اس کی افادیت اور اس کا فائدہ وہ آگے نہیں پہنچا سکتا اگر خود کی زندگی میں عمل نہیں ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی جو ہے قدردانی نصیب فرمائے اور اس کو خوب پڑھنے کی
پڑھانے کی اور خاص طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا